کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی، وزیر الملک کی بیٹی، اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں۔ کہا کیسی چاہیے، تمہارا کرائٹیریا کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ ویسی کا ویسا تیار ہے۔ میرے عزیزو، کیا میں چند دنوں کے لیے غائب تھا یا میں کہیں اندر بند تھا؟ لیکن ان روحانی مجلسوں میں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام کی چھٹی دی تھی، باقی تو سارا منظر ویسی کا ویسا تیار ہے۔ میرے عزیزو، آج پہلی مرتبہ اسٹیج کے اس پروگرام سے ممبئی سے پھر میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں گا، آپ کی محبت میں اور حضور معین المشائخ کے حکم پر میں حاضر آیا ہوں۔ ویسے جلسوں میں اسٹیج پر جانا میں نے کم کر دیا ہے کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہم جس کام کے لیے وقف ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے۔ قاری صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ آپ کو یہاں ممبئی کی اس جگہ پر ہارٹ آف سٹی، اور پھر ادھر آؤ۔ ہمارے پیچھے بھی بہت بڑا تام جھام ہے جس جگہ اسٹیج بھی لگائے ہیں، یہ سب معاملات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات ہو، اسی لیے قاری صاحب نے آنے سے پہلے یہ کہا بھی تھا کہ حضرت تھوڑا ماں باپ کی خدمت پر اور ایجوکیشن پر ہی زیادہ فوکس کر کے بیان کیجئے، اور اگر ڈر کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کھل کر کے کچھ دیر کی خاموشی ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار ہوں۔ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال۔ میرے عزیزو، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے یہ، اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے، ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس میں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے، جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا۔ وہ کون ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے۔ یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں۔
اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. ایک بات یہ سمجھ کر کے چلے، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا. آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے. ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، نشہ سے بھی نکالنا، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے. لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے. اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے. ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی. سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے. لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا. میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ میری قوم زوال پذیر کیوں ہے؟ ان کے علاج کیا ہے؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی، چوری بھی آ گئی. یہ سب بیماریاں آئی ہیں. ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے. پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا. پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور. لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو. اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت. پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو. عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. نوجوانوں سے میں کہوں گا تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو. جب تک تمہارے اندر نیت صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے. اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے. پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں لے پاتا. پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میں عرض یہ کر رہا تھا اور برابر جو بات چل رہی ہے اسی درمیان شہزادہ بطول گلے گلزار ہاشمیت یہاں پر جلوہ بار ہوئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 باتیں. حضور نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، 3 عادتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت. دوسرے حضور فرماتے حب اہل بیتہ، رسول کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن الکریم، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. جن بچوں کو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں، پھر وہ جوانی میں قائد امت بن کر نکلتے ہیں، مصلح امت بن کر نکلتے ہیں. اور بڑے ہونے کے بعد آپ سوچتے ہو اب اس کو کیا سکھاؤں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بچپن میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالی ہو تو بدلے میں ملتا ہے کہ جب یہ جوان ہوتا ہے اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت بدلے میں ڈالی جاتی ہے. بوڑھا ہونے کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ جوان بیٹا میری خدمت کرے، تو انہیں بچپن میں اگر اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتے، بدلے میں ملتا ہے. ادھر آؤ. ورنہ بڑھاپے میں تم تمنا کرتے رہ جاؤ گے. یہ وہ اولاد جن کو تم نے دنیا ہی دی. بچہ جب بڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، باپ تو اتنا اس کی تربیت پر اتاولا ہے، جو مانگا لا کر حاضر کر دیا، جو کھلونا بچے نے ہاتھ رکھ دیا لا کر رکھ دیا. تم یہ سمجھتے ہو میرے بچے کی ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں، میرا بچہ تو میرا ہے. تمہارے خون پسینے کی کمائی کی ہر چیز تم نے بچے کے سامنے حاضر کر دی. ان جوان لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا، 18 سال 20 سال باپ تربیت کرتا ہے، 6 مہینے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی، وہ ماں باپ کو ٹھکرا کر چلی گئی. کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ ماں باپ کی اہمیت ان اولاد کی نظر کیوں نہیں آ پاتی؟ وجہ صرف یہ ہے بچپن میں جو تمہیں انہیں دینا تھا وہ نہیں دیا، دنیا خوب لا کر دے دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنی اولاد کو دیا جانے والا باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو نا، بچہ جب 6 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، ہر سال اس کا برتھ ڈے کا انتظار کرتے ہو اور سوچتے ہو میرے بچے کے برتھ ڈے میں اس کو سب سے بہترین گفٹ دیتا ہوں، سب سے بہترین ہدیہ. بیٹی کو بھی باپ گفٹ دے رہا ہے، بیٹے کو بھی دے رہا ہے، لیکن وہ گفٹ کیا ہے، وہ ہدیے کیا ہیں؟ ہر سال تم جا کر دیکھ لو، کبھی کبھار جو بڑے لوگ ہیں کھلونوں سے اٹھ کر کے کبھی موبائل دے دیا، اس سے بھی اٹھ کر کے کبھی بائک دلا دیا، جس کو جو چاہا وہ دلاتا گیا. لیکن میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر کہوں تو فرماتے ہیں اپنے بچے کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ باپ کی طرف سے وہ اپنے نبی کی محبت ہے. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. اچھے اخلاق و کردار تحفے میں دیا ہے تو اس نے پوری دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دیا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ چیز چھوڑ کر کے ساری دکان لا کر رکھ دو. ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کو کھلونے لیتے تو 2 دن میں پرانے ہوتے، پھر تیسرے دن وہ کھیلتے بھی نہیں. جتنے بھی اچھے کھلونے لا کر ان کے پاس رکھو، 4 دن کے، 5 دن کے، 8 دن کے ہیں، اس سے زیادہ کیا کھیلیں، سال بھر کھیلیں گے ٹوٹ جائیں گے. لیکن ان کے دلوں میں عشق رسول جو دیا گیا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ تحفہ کام آئے گا. سبحان اللہ. وہ کام آئے گا. اور اگر یہ چیز چھوڑ کر تم کچھ بھی دے دو وہ تمہارے بھی کام نہیں آئے گا. عزیزان گرامی اوقات، میں نے بہت سارے گھروں کے یہ معاملات محسوس کیے. وہ جوان بچیاں کیوں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہی ہیں، وہ جوان لڑکے کیوں اپنے ماں باپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں. 4 دن کی دوستی کر کے دوست کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے لڑکا. یہ کہتا ہے یہ میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے. تیرا باپ کیا تھا، پھر تیری ماں کیا تھی جو 9 مہینے درد سنبھال کر کے تجھے اٹھا کر چلتی رہی؟ قرآن کہتا ہے جس ماں کے بارے میں کہ وہ وضعتہ کرہا، وہ تمہیں ایسی تکلیف میں جنم دی ہے. پتہ ہے حکیموں نے کہا ہے موت کے وقت 40 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے تب آدمی مرتا ہے، لیکن بچے کی ولادت کے وقت ماں کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی. وہ اس قدر درد دے کر کے بچے کو جنم دیتی ہے. 9 مہینے وہ بوجھ اٹھا کر چلتی ہے اور اس ماں کو ٹھکرا کر کے چلا جائے بندہ اور اس کی اہمیت نہیں سمجھے. اور ماں اگر رات کو پکارے کہ بیٹا کہاں اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا تو اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ کیا جگ جگ چلتی رہتی ہے ماں باپ کی. باپ کے سامنے بیٹھنے کو یہ تیار نہیں. اور وہ لڑکے جو اس کے کچھ نہیں لگتے،
بس عیاشی کی طرف بلاتے، ان کے ساتھ پوری رات گپے لگائے. ماں باپ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ماں باپ کے ساتھ وقت کیوں خراب لگنے لگتا ہے؟ اس سب کا کارن ایک ہے، قصور ان بچوں کا نہیں ہے، ان کے ماں باپ کا ہے جو تربیت میں کمی کیا. قیامت کے دن جانتے ہو یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، مقدمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو دکھا، وہ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا، ہمیں حب رسول نہیں سکھایا. تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے، وہاں پر پھنس جاؤ گے. بچے ہو تو کیسے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز، نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے، گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے. شادی نہیں کیا، 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی، اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے، بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے، وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ، سب ٹھکراتا رہتا ہے، مجھے نہیں چاہیے. عمر نکلتی جا رہی ہے. بھائی تھا، بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو، نکاح کر لو. کہا نہیں میرے لائق دکھتی ہی نہیں ہے. کہا کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی، وزیر الملک کی بیٹی، اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں. کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں. کہا کیسی چاہیے، تمہارا کرائٹیریا کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. دوسری چیز میرا کرائٹیریا یہ ہے ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے. تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا. نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے کرائٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، ملے تو کہاں ملے. شادی نہیں کرنا. ایک دن تقریر کی جامع مسجد میں، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا. مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ، علاقے کے شیخ اعظم. اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، حجاب میں تھی. شیخ نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا، ست الملک ہوں. ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی. تو آپ جلال میں آئے. بزرگ جو شیخ اعظم ہے فرماتے بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آج اتنا بڑا رشتہ بھیجا تھا تو نے ٹھکرایا. اس لڑکی نے کہا میرے لائق نہیں تھا. پوچھا تیرے لائق نہیں تھا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا دولہا ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں یہ چاہتی ہوں ایسا شوہر ملے جس سے پیدا ہونے والا بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. نجم الدین اسی محفل میں بیٹھا ہوا. کہا میری سوچوں سے پوری سوچ ملتی ہے اس خاتون کی جو پردے کے پیچھے. اٹھا اور شیخ سے کہا حضور کیا میری سگائی یا میری منگنی اس لڑکی سے آپ کرا سکتے ہیں جو پردے کے پیچھے؟ بزرگ نے فرمایا تو دیکھا ہے اس کو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں. کہا تو جانتا ہے اس کا خاندان؟ کہا وہ بھی مجھے ضرورت نہیں، اس کی نیت میرے لیے کافی، جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت ہے. شیخ نے فرمایا نجم الدین تو علاقے کا گورنر ہے اور وہ اس محلے کے سب سے فقیر خاندان کی لڑکی ہے، کہاں میچنگ ہوگی؟ نجم الدین نے کہا پھر بھی مجھے چلے گا. وہ مغرب کے بعد بیٹھا، عشاء سے پہلے اسی مسجد میں نکاح بھی ہو گیا. سبحان اللہ. اسی رات کو بدائی بھی ہو گئی. ادھر لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی. نیتوں کا ملاپ تھا، نیتوں کا ایکجا ہونا تھا. یہ نجم الدین اپنی دلہن کو لے کر گیا. جانتے ہو میرے عزیزوں تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، یہ وہ حسین جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت کچھ. سبحان اللہ. کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا،
یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا. ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کی جب تربیت ہو, ان کی نیت صالح ہو, تو آج بچے صالح پیدا ہوں گے. لوگ آج ظاہر سی بات ہے, ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے ادھر تھے, آؤ.